معزز حضرات کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں غور و تدبر کرنا، غور و فکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کریم ایمان والوں کو کیا احکام بیان فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے متعلق سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا ارشاد علی، سبحان اللہ، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا فقیہ یعنی سب سے بڑا سمجھدار اور دانشور وہ ہے جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ یقیناً ایسی عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم شامل نہ ہو، اور ایسے علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فقہ شامل نہ ہو، اور ایسی تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ تدبر کا حصہ شامل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اور خلیفہ چہاروں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت ارشاد بیان فرمایا کہ سب سے بڑا فقیہ یعنی سب سے بڑا سمجھدار دانشور وہ ہے جو قرآن کو چھوڑتا نہیں، یعنی اپنی زندگی کا محور، مرکز اور منبع وہ قرآن کو بنائے رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اسے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم جاتی وہ بھی قرآن سے تلاش کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک آج ہم ہیں، ہمیں ایک کتاب لا ریب دی گئی تھی، اس کتاب لا ریب کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوا اور کتنا اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہے، یہ تو ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر اللہ کی بارگاہ میں اگر تو سبحان اللہ تعلق مضبوط ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر تعلق کمزور ہے کہ کئی ہفتے گزر جاتے ہیں قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا، کئی مہینے گزر گئے قرآن کھولنا، قرآن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، تو اپنی قسمت پر روئیے، اپنے نصیبوں پر روئیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو جائیے کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، یہ تو نے عظیم کتاب ہمیں دی اور ہمیں ارشاد کیا، ہمیں حکم دیا تھا کہ تم اس کتاب لا ریب کو نہ چھوڑنا۔ ہم نے یا رب العالمین ہم دنیا کی کتابیں تو کھولتے ہیں جس سے ہمیں دنیا کے مفاد ملتے ہیں، جس سے ہمیں دنیاوی مال و اسباب ملتا ہے، ہم اسے تو کھولتے ہیں، بلکہ ایک بار نہیں کئی دفعہ کھول لیتے ہیں، لیکن جو کتاب لا ریب یقیناً ہمیں دنیا میں بھی ترقی اور عروج کا باعث ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کتاب لا ریب کو کبھی کھولتے نہیں، کبھی پڑھتے نہیں، کبھی سمجھتے نہیں، کبھی غور و تدبر نہیں کرتے کہ یا رب العالمین تو ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول دوبارہ پیش خدمت ہے، فرمایا سب سے بڑا فقیہ اور دانشور وہ ہے جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اختیار کرتا، یہ دوسری چیز کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور فرمایا ایسی عبادت میں، دنیا میں کوئی سے بھی عبادت ہے، اگر اس میں علم شامل نہ ہو، یعنی علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، یعنی کہ سبحان اللہ عبادت ایسی کر رہے ہیں سبحان اللہ جس میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، سبحان اللہ بہت اچھا ہے، اور علم سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ عبادت آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اس عبادت کے ادائیگی کا صحیح طور پر علم ہے تو سبحان اللہ اس میں سبحان اللہ خیر ہی خیر ہے، لیکن ایسی عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، بہت سے لوگ ہیں صوم و صلات میں یعنی کہ بہت سی کمزوریاں ہیں، اس کو کمزوریوں کو دور نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا ایسی عبادت جس میں علم نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں، اور فرمایا ایسے علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فقہ شامل نہ ہو، یعنی کہ بہت سے عالم دین ہیں لیکن دین کے جو اصول اور دینی جو مسائل ہیں ان مسائل کو کہتے ہیں کہ سب یہ مولویوں کے مسئلے ہیں۔ بعض لوگ ہیں نا، ان کو کہا جائے کہ بھئی یار یہ مسئلہ اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے فالو کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سب مولویوں کے مسئلے ہیں، تو مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب جو ہے یہ جو دین ہے، دین اسلام۔ تو فرمایا کہ ایسے علم میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں فقہ اور یعنی کہ مسائل کو سمجھنے کی، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا کہ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں، دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے علم کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی سمجھ ہی نہ ہو،
علم تو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن علم کو سمجھ نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اور فرمایا ایسی تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ تدبر شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں قرآن کے صرف الفاظ کو پڑھ رہے ہیں۔ میں اکثر آپ لوگوں کو کہا کرتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے، ہمیشہ سے یہ آرزو رہی ہے کہ میں قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی طرف بھی لے کر جاؤں آپ کو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا میں اپنی قوم کے لوگوں کو قرآن کا بیسک بھی نہیں سکھا سکا، اور میں سکھلا رہا ہوں اور اسی طرف ترغیب بھی دلا رہا ہوں۔ تو میں اب یقین جانیے کہ اس ٹاپک کی طرف آؤں تو یہ حصہ رہ جاتا ہے۔ تو ترتیب وار کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو حقوق ہیں ہم پر، اس حقوق کو اسی انداز سے میں لے کر چل رہا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان لانا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، تو ہم دوسرے حق میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہا کرتا ہوں ضرور کہ آپ حضرات جب بھی قرآن کریم گھر کے اندر آپ کے پاس موجود ہے، ترجمے والے قرآن کریم موجود ہیں، تو اس کی ایک آیہ مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کم سے کم نہیں تو 50 سالوں میں اگر اسے پڑھتے ایک ایک آیت کو، تو کم سے کم 50 سالوں میں کتنے ختم قرآن کریم آپ کے ترجمے کے ساتھ ہو جاتے اور آپ کو سمجھ بھی آتی کہ اللہ کریم آپ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کو کبھی پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو فرمایا کہ ایسی تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ تدبر کا حصہ شامل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس سے متعلق مزید بھی اقوال ہیں، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے علاوہ غور و تدبر کے لحاظ سے مزید بھی جو ہے اس میں رہنما اصول موجود ہیں، لیکن ناظرین کرام سب باتیں جو ہے بیجا ہو جاتی ہیں کہ اگر ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تو اس لیے آج آپ نے یہ بات سنی کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے تو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر تدبر غور و فکر نہیں ہے تو پھر یقیناً ہمیں اس پہ اپنے تلاوت قرآن پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یا رب العالمین تو ہمیں توفیق عمل دے دے کہ ہم قرآن کریم کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات کرام، آج جمعۃ المبارک تھا اور جمعۃ المبارک کا سورج غروب ہو چکا ہے، اور الحمدللہ جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے آپ حضرات مسجدوں میں گئے ہوں گے اور جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کی ہوگی۔ آج آپ کی مسجد میں آپ کے امام صاحب نے کیا پیغام دیا تھا، یقیناً آپ نے وہ غور سے سنا بھی ہوگا، لیکن بہت سے لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آج امام صاحب نے آپ کے کیا تقریر کی تھی، تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی سونی تقریر کی تھی، بڑی زبردست تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں بھائی پیغام کیا دیا تھا، میسج کیا دیا تھا، بھائی کے دساں جی اتنی زبردست تقریر کی تھی کہ ہمیں شوق ہوا، ہمیں ذوق ہوا، ہم نے ایک نعرہ لگا دیا، بس نعرہ لگا دیا۔ اب اس کے بعد نعرہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ امام صاحب نے، آپ کے خطیب صاحب نے، آپ کی لوکل مسجد کے امام صاحب نے آپ کو کیا پیغام دیا تھا، کیا اس پیغام کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے؟ حضرات کرام، اس پیغام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو آپ کے خطیب صاحب، آپ کے لوکل مسجد کے امام صاحب آپ کو جو ہے پیغام دیا کرتے ہیں۔ اس پیغام کو سننے کے لیے بر وقت مسجد میں جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاص طور پر دین متین کی جہاں جہاں تعلیم دی جا رہی ہے اس میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔